اور میں واش روم گیا ہوں، واپس آیا ہوں، میں نے آ کے سے پوچھا ہے، میں نے کہا یوسف آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیر ہو کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے بولا کہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی میری بیٹی یاد آ رہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، مجھے آج دوسرا دن ہے یہاں پر۔ ٹائپ ہوتے تھے، اس سے مارتے تھے، اور کھیڑیوں کے ساتھ مارتے تھے، اور ہاتھوں سے بھی مارتے تھے، باندھ کے مارتے تھے، ٹھیک ہے، ہتکڑیاں باندھ دیتے تھے، ایسے دیوار کے ساتھ نٹوں کے ساتھ باندھتے تھے، پھر مارتے تھے، ٹھیک ہے، کرنٹ کا بھی ہمیں دھمکیاں دیتے کہ آپ کو کرنٹ بھی لگائیں گے۔ اور میں واش روم گیا ہوں، واپس آیا ہوں، میں نے آ کے سے پوچھا ہے، میں نے کہا یوسف آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیر ہو کیوں، کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھے بولا کہ مجھے میرا بیٹا یاد آ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے بھی میری بیٹی یاد آ رہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، مجھے آج دوسرا دن ہے یہاں پر۔ کچھ بھی نہیں دیا۔ میں جب گھر آیا میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے 50,000 ان کو دیے تھے، اور مجھے بتایا تھا کہ مینیو ہم نے چیک کیا تھا، اس میں آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کا انہوں نے بولا تھا، اس چیز کی پیمنٹ انہوں نے ہم سے لی ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ کو وہ چیزیں ملی ہیں؟ مجھے یہاں تک کہ آپ کو میں ایک سیدھی بات بتاتا ہوں کہ مجھے ٹوتھ برش بھی نہیں ملا، ٹھیک ہے، حالانکہ میرے گھر سے یہ اتنی چیز بھی دی گئی تھی، یوسف کی پہلی رات ٹوتھ برش مارا اس وجہ سے تھا، یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس ایگزاس کے آگے کراس میں سریے لگے ہوئے تھے، وہاں سے کوئی بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ایگزاس کیسے گرا؟ کیونکہ اس دن رات کو طوفان تھا، بہت تیز طوفان تھا اور بارش تھی، شاید ایگزاس اس وجہ سے گر گیا ہوگا، مطلب مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ تو دوسری رات یہ لڑکا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یوسف، یہ وہاں آیا تھا، اس کے ساتھ میری دعا سلام ہوئی تھی، ہم کو رات کے ٹائم مطلب مجھے کوئی ہوش نہیں تھی۔ تو دوسری رات یہ لڑکا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یوسف، یہ وہاں آیا تھا، اس کے ساتھ میری دعا سلام ہوئی تھی، ہم کو رات کے ٹائم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام محمد مہت خان۔ جی جی میں وہاں پر 7 سے 8 دن رہا ہوں۔ پہلی رات تو میں نے وہاں پر سو کے گزاری تھی، مطلب مجھے انجیکشن وغیرہ دیے ہوئے تھے، نشے میں تھا کافی زیادہ میں۔ تو بابا جی تھے جو دوسری دفعہ فوت ہوئے ہیں، یوسف کے بعد فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ دونوں نا رات سے ہی جاگے ہوئے ہیں، کبھی ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھاگنے کی تیاری میں تھے۔ ان لوگوں نے رات کو ہمارا ریمانڈ وغیرہ لیا، کافی ہمیں مارا وغیرہ ہے، لگ بھگ تقریباً 12-1 کا ٹائم تھا، ہم لوگ دونوں اٹھے ہیں، یہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، وہاں موجود تھا۔ یوسف کی موت ہوئی تھی، یوسف کو یہی جو باہر سے ایک بندہ آیا تھا نا، جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس نے ہماری یہ ٹانگیں نا یہاں گردن کے پاس باندھ کے نا اس طریقے سے ہمیں مارا تھا، اور بہت برے طریقے سے مارا تھا۔ یوسف کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا، پھر اس کو کھول کے بیڈ پہ لٹا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے یہ ریگولر مارتے رہے تھے، مجھے انہوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو بس اتنی بات ہوئی ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں وضو کر کے آتا ہوں، تو میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، کوئی تھوڑا سا دل کو سکون مل جائے گا۔ اتنی دیر میں یہ واش روم چلا گیا ہے، یہ واش روم گیا ہے، تو اندر ایگزاسٹ فین گرا ہے، ایگزاسٹ گرا ہے، یہ باہر آیا، اس نے مجھے بولا جی ایگزاسٹ فین اندر گرا ہے، میں نے کہا اچھا میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں جانے لگوں مجھے آگے انہوں نے پیچھے سے نا پکڑ لیا، اور پکڑ کے ہمیں کہتے ہیں بھائی تم بھاگنے کی یہاں سے کوشش کر رہے تھے۔ تو بابا جی تھے جو دوسری دفعہ فوت ہوئے ہیں، یوسف کے بعد فوت ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بولا ہے کہ یہ دونوں نا رات سے ہی جاگے ہوئے ہیں، کبھی ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھاگنے کی تیاری میں تھے۔ ان لوگوں نے رات کو ہمارا ریمانڈ وغیرہ لیا، کافی ہمیں مارا وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن پھر آئے ہیں ڈاکٹر تینوں، انہوں نے ہمیں مارا ہے، ٹھیک ہے، پھر باہر سے بھی ایک بندہ آیا تھا، اس نے بھی ہمیں مارا ہے، مطلب 4-5 دن 6 دن انہوں نے لگاتار ہمارا ریمانڈ لیا ہے، 2 دن کہیں سکون کے ہمارے گزرے ہیں، دوسری رات میری تھی جو ہمارا ریمانڈ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا، اور یوسف کی پہلی رات تھی۔ مارا اس وجہ سے تھا، یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس ایگزاس کے آگے کراس میں سریے لگے ہوئے تھے، وہاں سے کوئی بندہ بھاگ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ ایگزاس کیسے گرا؟ کیونکہ اس دن رات کو طوفان تھا، بہت تیز طوفان تھا اور بارش تھی، شاید ایگزاس اس وجہ سے گر گیا ہوگا، لیکن ہم لوگ بھاگنے کے اس سے نہیں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، ہم اس وجہ سے اٹھے تھے کہ میں نے کہا چلو میں وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کو اس کا بیٹا یاد آ رہا تھا، مجھے میری اپنی بیٹی یاد آئی تھی، ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی، ہم بس اس وجہ سے جاگے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ بھئی آپ یہاں سے بھاگنے لگے ہیں۔ PPR کے پائپ ہوتے تھے، اس سے مارتے تھے، اور کھیڑیوں کے ساتھ مارتے تھے، اور ہاتھوں سے بھی مارتے تھے، باندھ کے مارتے تھے،
ٹھیک ہے، ہتکڑیاں باندھ دیتے تھے، ایسے دیوار کے ساتھ نٹوں کے ساتھ باندھتے تھے، پھر مارتے تھے. ٹھیک ہے، کرنٹ کا بھی ہمیں دھمکیاں دیتے کہ آپ کو کرنٹ بھی لگائیں گے. مطلب بہت برے طریقے سے مارتے تھے، بہت برے طریقے سے مارتے تھے. جی ٹانگے یہ تو ہماری یہاں سے اٹھا کے یہ گردن پہ رکھ کے نا پیچھے ناڑے سے باندھ دیتے تھے. ٹھیک ہے، باندھ کے اور پھر مارنا شروع کرتے تھے. ٹھیک ہے. یوسف کی موت ہوئی تھی. یوسف کو یہی جو باہر سے ایک بندہ آیا تھا نا، جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس نے ہماری یہ ٹانگیں نا یہاں گردن کے پاس باندھ کے نا اس طریقے سے ہمیں مارا تھا، اور بہت برے طریقے سے مارا تھا. یوسف کی کنڈیشن بہت خراب ہو گئی تھی، اس کا سانس نہیں آ رہا تھا. پھر اس کو کھول کے بیڈ پہ لٹا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور مجھے یہ ریگولر مارتے رہے تھے، مجھے انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، یہ مجھے مارتے رہے تھے. حالانکہ وہاں لوگ رولا ڈال رہے تھے کہ وہ مر جائے گا، اس کو ٹریٹمنٹ کر دیں، ہاسپٹل لے جائیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کافی بولا تھا. مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی، انہوں نے میرا ریمانڈ جاری رکھا. یوسف کی ڈیتھ اسی رات کو ہوئی تھی جس دن یہ باہر سے بندہ ایک آیا تھا نا. حلیہ اس کا ایسا پتہ نہیں، میں نے دیکھا نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے، لیکن حلیہ اس کا یہ تھا کہ وہ نشے ہی لگ رہا تھا، آئز نشے والا بندہ لگ رہا تھا. اور پتلا سا تھا، موٹی موٹی اس کی آنکھیں تھی. مطلب میں دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا میں اس کو. جی میں پہچان جاؤں گا اس کو. اگر یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھے کے لیے دے رہے ہیں کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، ایک ہمارا مطلب غلط ٹریک پہ ہم چلے گئے ہیں. اگر وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، گھر والوں سے ملاقات کروا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی تشدد وغیرہ نہیں کر رہے، تو ٹھیک ہے. یہ تو سراسر بدماشی ہے، یہ زیادتی کر رہے ہیں پیشنٹس کے ساتھ. یہ اس کا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ تو نہیں دے رہے. اگر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے بھلے کے لیے ہے، اگر ہمارے بھلے کے لیے تو ہونا چاہیے. لیکن جس طرح انہوں نے کیا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسوں کو چیک پوائنٹ پہ چیک کیا جائے، اور پھر اس کے بعد لیگلی طریقے سے اگر ہے تو ہونا چاہیے. بالکل رکھنا چاہیے، کیونکہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، یہ گندے نشے آ گئے ہیں بہت زیادہ. کافی ہماری ینگ جنریشن جو سی ہے خراب ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس نشے میں لگے ہیں. ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک تو ان کی فیسز بہت زیادہ تھی، اور اندر کا سسٹم بہت خراب ہے. یہ اندر بھی انسانوں کو نشے دیتے ہیں. جب اس کو اندر نشہ پرووائڈ ہو رہا ہے تو وہ تو پھر ٹھیک نہیں ہو سکتا، کسی صورت ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ. جی کچھ بھی نہیں دیا. میں جب گھر آیا میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے 50,000 ان کو دیے تھے، اور مجھے بتایا تھا کہ مینیو ہم نے چیک کیا تھا، اس میں آپ کو یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کا انہوں نے بولا تھا. اس چیز کی پیمنٹ انہوں نے ہم سے لی ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کو وہ چیزیں ملی ہیں؟ مجھے یہاں تک کہ آپ کو میں ایک سیدھی بات بتاتا ہوں کہ مجھے ٹوتھ برش بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے، حالانکہ میرے گھر سے یہ اتنی چیز بھی دی گئی تھی، مگر مجھے ٹوتھ برش بھی نہیں ملا. بقایا چیزیں تو دور کی بات ہیں. اور کوئی ایک دن انہوں نے ہمیں گیزر نہیں دکھا، گیزر تو ہے ہی نہیں وہاں پر، انہوں نے گیزر بھی لکھا ہوا ہے. اور سونے کی جگہ آپ یقین مانیں، بندوں کو اتنے موٹے موٹے دانے نکلے ہوئے ہیں پیپ والے، صحیح ہے، اور وہ بستر کے اوپر رگڑ رہے ہیں، اس میں خون لگا ہوا ہے. آپ یقین مانیں ادھر کہ ایک رات میں سویا ہوں، اور وہ وہاں پر کھٹمل تھے، انہوں نے مجھے سونے نہیں دیا. اور بستر اتنے گندے کہ خون اور پیپ پیشنٹس کی اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور پیشنٹ نشے میں ہیں، سب نشے میں، سب کو یہ نشہ دیتے تھے. ٹھیک ہے، میں میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایسے جتنے بھی ریپ سینٹر ہیں نا، آپ ان کو انکوائری کریں. ٹھیک ہے، ادھر اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. جن کے پہ بھئی علاج ہو بھی گئے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے، مطلب کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ماں باپ سے ان کی ملاقات نہیں کرواتے، بہن بھائی سے نہیں ملواتے، کسی سے ملواتے نہیں ہیں. جی آپ کا پیشنٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ کا پیشنٹ ابھی سیٹ نہیں ہوا، وہ نشے چھوڑ نہیں پا رہا، وہ ابھی پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے، کچھ بھی کہہ کے ان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں. اور یہ ادھر پہ بھی نشہ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انجیکشن کے طور پہ بھی دیتے ہیں، ٹیبلٹس میں بھی دیتے ہیں، اور مطلب ہر چیز میں ان کے نشہ شامل ہے. پہلے دن سے رویہ ان کا بہت سخت تھا میرے ساتھ.
بہت سخت تھا. مجھے انہوں نے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی تھی اور وہ ہتھکڑیاں انہوں نے پھر کھولی نہیں. صرف گھر سے میری ملاقات آئی تھی, انہوں نے تھوڑی سی دیر کے لیے میری ہتھکڑیاں کھولی, اس کے بعد پھر باندھ دی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ملاقات آئی ہے. انہوں نے تو کیمرے میں میرے گھر والوں کو دکھایا اور مجھے بس وہاں پہ لا کے لٹا دیا گیا تھا. مجھے نہیں بتایا کہ آپ کی ملاقات آئی ہے یا کچھ ہے, بس مجھے وہاں لٹا دیا اور میرے گھر والوں کو دکھا دیا وہیں سے آفس سے ہی. سامنے ملاقات کروائی نہیں, LCD میں ان کو دکھا دیا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے گھر والے آئے ہیں. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں ان کو اسی ٹائم بتا دیتا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہاں پر. اچھا وہاں پر کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے آیا ہو کہ جو منشیات کا عادی شخص نہ ہو اور وہ جو ہے نا وہاں پر اس کو جو ہے نا جبرن جو ہے نا رکھا گیا ہو, کوئی ایسا بندہ؟ جی جی, سارے ہی ایسے تھے. کوئی کہہ رہا ہے ہمیں اتنے دن ہو گئے ہیں, ہمارا علاج پورا ہو گیا, ٹریٹمنٹ ہمارا پورا ہو گیا, ہمیں گھر نہیں جانے دے رہے, ملنے نہیں دے رہے ہیں کسی سے. یوسف کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ منشیات ریگولر یوز کرتا تھا؟ نہیں, وہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا مجھے. آپ کے ساتھ جو ہے نا پہلے سے بھی اس کے اسلام پہلے آباد سے بھی تعلقات تھے میرا دوست یار تھا وہ, ٹھیک ہے, میرے پہلے سے اس کے تعلقات تھے. وہ ایسا غلط نشہ کرتا ہی نہیں تھا. کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا؟ نہیں, وہ چرس وغیرہ میرے ساتھ پیتا تھا, میں بھی چرس پیتا تھا. میں کچھ ٹائم سے اس غلط نشے پہ لگ گیا تھا, جس کی وجہ سے میں خود ایگری تھا گھر والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے میں اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤں گا, صحیح ہے. تو یوسف کو میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا یار تو یہ نشہ کہتا ابھی بھی نہیں کرتا یار, ٹھیک ہے, بس شک پہ مارا گیا ہوں. اس نے مجھے یہ بات بولی کہ بس شک پہ میں مارا گیا ہوں, کہ میرے گھر والوں نے مجھ پہ شک کیا, ٹھیک ہے. میرے گھر والے تھوڑے سے اسٹرکٹ تھے, انہوں نے مجھ پہ شک کیا میری گیدرنگ کو دیکھ کے اس طرح, تو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کروا دیا, لیکن زبردستی کروایا, میں آنا نہیں چاہتا تھا.